لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صادقة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، سمیع بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر. نہ کوئی اس کا مباشر ہے، نہ مقابل نہ بدل. اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جن کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں. اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین،
اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اسی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ والو، آپ جانتے ہیں آج دنیا جہان میں لوگ نبوت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں بھی کچھ نادان لوگ ایک ایسے شخص کو نبی منوانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس پر انگریز کی غلامی کا ابد سوال تھا. اور وہ اس دور کی سپر پاور برطانیہ کے آستانے پر جا کر سجدہ ریز ہوا، اور پھر انہی کی شے پر اس نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا. وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی شخص خود نبی نہیں بن سکتا. وہ چاہے 1000 سال عبادت کرے، نیازت کرے، مجاہدہ کرے، تسبیحیں پڑھے، چلے کاٹے، رٹے لگائے، ذکر و اذکار کرے، یا ساری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دی. میں آپ جیسے باشعور اور عقل مند لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کیا وہ نبی بن سکتا ہے؟ ہمارے کچھ ملحد قسم کے لوگ الحاد کے مارے ہوئے وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں بن سکتا؟ اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تگودو کی ہے، جد و جہد کی ہے. ہم نے کہا بے وقوفو، محنت کر کے بندہ حافظ تو بن سکتا ہے، قاری تو بن سکتا ہے، عالم تو بن سکتا ہے، محدث تو بن سکتا ہے، مفسر تو بن سکتا ہے، محقق تو بن سکتا ہے، مؤلف تو بن سکتا ہے، واحد اور مجاہد تو بن سکتا ہے، عابد اور زاہد تو بن سکتا ہے، صابر اور شاکر تو بن سکتا ہے. محنت کر کے بندہ بی اے، ایم اے، LLB،
PhD کی ڈگریاں تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن محنت کر کے کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی خود نہیں بنتا، بلکہ نبی کو رب چنتا ہے۔ دلیل مانگو، براہین مانگو، شواہد مانگو، ہم دلیل دیں گے، براہین دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ہماری دلیل امام کا قول نہیں ہوگا، مفتی کا فتویٰ نہیں ہوگا، خطیب کی خطابت نہیں ہوگی، مولوی کی بات نہیں ہوگی۔ اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے، اہل حدیث اپنی بات کی دلیل رکھتا ہے، یا رب کے قرآن کی رکھتا ہے، یا جناب محمد کے سچے فرمان کی رکھتا ہے۔ ہم دلیل دیں گے، اللہ کے قرآن سے دیں گے۔ آسمان کے خالق و مالک نے آسمان سے اعلان کر کے کہا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا، کس کو؟ آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران۔ اللہ نے چن لیا۔ قرآن کریم کا یہ مقام ہمیں بتا رہا ہے، کائنات کے لوگوں، نبی خود نہیں بنتا، بلکہ نبی کو اللہ چنتا، اور اللہ نے چنا ہے۔ کہیں صفی اللہ کو چنا، کہیں نجی اللہ کو چنا، کہیں خلیل اللہ کو چنا، کہیں صفی اللہ کو چنا، کہیں کلیم اللہ کو چنا، کہیں روح اللہ کو چنا، اور کہیں رب کائنات نے محمد الرسول اللہ کو چنا۔ اب جس کو رب چنتا ہے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، اس کی معرفت و بلندی کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان، مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ جاؤ قرآن کریم کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، قرآن کریم کے صفحات کو کھول کے دیکھو۔ جس کو رب نے چنا ہے، پھر اس کو کتنی عظمتوں سے رب نے نوازا۔ امام کائنات کو رب نے چنا، اور چننے کے بعد اعلان کیا کہ جس کو میں نے چنا ہے وہ لامثال ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، شکیل ہے، نیک ہے، پاک ہے، معصوم ہے، حیادار ہے، خشوع ہے، بہادر ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، فاتح ہے، رحم دل ہے، نرم دل ہے۔ جس کو میں نے چنا ہے وہ منصف ہے، عادل ہے، عابد ہے، زاہد ہے، صابر ہے، شاکر ہے، متوکل ہے، بردبار ہے، راست باز ہے، وفادار ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے۔ اور جس کو میں نے چنا وہ رسول خاتم پیغمبراں ہے، وہ شکوہ تاجداراں ہے، وہ فروغ دل ہزاراں ہے،
وہ علی سے دل فگارا ہے، وہ تب و تاب کوہ فرا ہے، وہ بہار شبنم سقا ہے، وہ شباب نو بہارا ہے، وہ ممدوح دو جہاں ہے، وہ کلا ہے بے کلاہاں ہے، وہ رئیس جنود عرشیاں ہے، وہ باعث رحمت عرشیاں ہے۔ جس کو میں نے چنا ہے وہ اشرف الانبیاء ہے، وہ شاف روز جزا ہے، وہ منبع رشد و ہدا ہے، وہ پیغمبر رب ارض و سما ہے، وہ محبوب کبریا ہے، حبیب خدا ہے۔ جس کو میں نے چنا ہے وہ احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو چننے کے بعد اس نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور لوگوں جس کو میں نے چنا ہے وہ امام المرسلین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، راحت المسکین بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، وہ خاتم النبیین بھی ہے۔ میں اعلان کر کے کہتا ہوں اب جس کو میں نے چنا ہے اس کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ کوئی بندہ اٹھے اس کی موجودگی میں اپنی نبوت کا سکہ چلانا چاہے، اپنی نبوت کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جائے۔ اس کے لیے ہمیں رول ماڈل دیا ہے، آئیڈیل شخصیات دی ہے، معیار دیا ہے، کسوٹی دی ہے۔ کون ہے معیار؟ کون ہے کسوٹی؟ کون ہے آئیڈیل؟ کون ہے ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ؟ آسمان والے نے قرآن میں اعلان کرتے ہوئے کہا ان آمن بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اور کائنات کے لوگوں تمہارے لیے معیار، تمہارے لیے کسوٹی، تمہارے لیے رول ماڈل، تمہارے لیے آئیڈیل میں نے بنایا ہے تو محمد کے صحابہ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جن کو رب نے معیار مقرر کیا ہے، جن کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے کیڑے نکالنے شروع کر، ہم نے ان کو گالیاں دینے شروع کر دی، ہم نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا لیول کیا ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ کبھی ہم نے خیال کیا تو وہ ہے جن کے ایمان کی گواہی ان کا باپ بھی دینے کے لیے تیار، اور جن کے ایمان کی گواہی ان کا بھائی بھی دینے کے لیے تیار، اور جن کے ایمان کی گواہی ان کے مقتدی بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اور جن کے ایمان کی گواہی ان کے پڑوسی بھی دینے کے لیے تیار نہیں، وہ ان کے ایمان پہ داؤ کرتے ہیں، اور جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، اور جن کی انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی، دیانت کی گواہی، صداقت
کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، جن کی محبت کی گواہی، الفت کی گواہی، اور جن کی شجاعت کی گواہی، شہادت کی گواہی بھی دیتا ہے، یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے، ان کے ایمان کی ہم کی جن کو معیار بنایا ہے ان کا ایمان کیسا تھا؟ آئیے ایک صحابی رسول کو تمہارے سامنے رکھتا، اس کو پڑھنے کے لیے المستیاب کو کھولو، اسود الغابہ کو کھولو، الصحابہ کو کھولو، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کو کھولو، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، کائنات کے امام نے، کائنات کے رہبر نے، کائنات کے رہنما نے، کائنات کے پیشوا نے، کائنات کے مقتدا نے، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ایک قاصد بنا کے مسلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا۔ نام کیا ہے؟ حبیب بن زید انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حبیب جاؤ، میری ختم نبوت کا پیغام لے کے جاؤ۔ جناب حبیب رسول اللہ کی ختم نبوت کا پیغام لے کے مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے۔ مسلمہ کذاب نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا حبیب جس طرح محمد رسول اللہ کو نبی مانتا ہے اس طرح مجھے بھی نبی مانتا، میں بھی نبی ہوں۔ حبیب نے کہا اور ظالم تیری بات مجھے سنائی نہیں دیتی، کیا بکواس کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں جس طرح جناب محمد کو نبی مانتا ہے اس طرح مجھے بھی۔ اس نے کہا نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا پکڑ لو، گرفتار کر، سلاسل پہنا دو، ہتھ کڑیاں لگا دو، بیڑیاں ڈلوا دو، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دو۔ پکڑا گیا، بند کر دیا، دوسرے دن پھر لایا گیا۔ مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانتا، بند کر دو، اس بند کر دیا۔ تیسرے دن پھر نکال کر آئے، مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں مانتا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ مانتے کیوں نہیں؟ انہیں پتا نہیں میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیوں نہیں مانتے؟ اب جو حبیب نے جواب دیا نا، سونے کے پانی سے نکلنے کے قابل۔ جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور مسلمہ کذاب میں تیری بات کو تب مانوں میرے سینے میں دھڑکنے والا دل چھوٹا سا، اس دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش ہی باقی نہیں۔ تجھے تو تب مانوں گا جب یہاں گنجائش ہو، یہاں گنجائش ہی نہیں، تمہیں مان کیسے سکتے؟ اور پھر یہاں رک کے اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان علی ظہیر کی ایک بات تمہیں سنائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں ہماری آواز، ہماری للکار اور پکار سن لو، ہمیں گالیاں دے لینا، ہمیں برا کہہ لینا،
ہمیں تان و تشریح کا نشانہ بنا لینا، لیکن سنو، ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ کہنے لگے ایک سر ہے اور ایک دل ہے۔ ایک سر ہے اور ایک دل ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا علامہ صاحب پیٹ بھی تو ہے۔ مسکرا کر فرمانے لگے بے وقوف، پیٹ کی ذمہ داری ہماری نہیں، عرش والے کی ہے۔ تو بھول گیا کہ عرش والے نے پیٹ کے بارے میں کہا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پیٹ کا ذمہ دار کائنات کا کوئی شخص نہیں، پیٹ کی ذمہ داری عرش والے خدا نے لے رکھی ہے۔ اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ کبھی سوچا ہے آج ہمارے عقیدوں کے بھی جنازے نکلے ہیں؟ ہم نے سمجھا ہے کہ ہمارا رزق فیکٹریوں سے آتا ہے، کارخانوں سے آتا ہے، ہمارا رزق مالدار لوگوں سے آتا ہے۔ قرآن بھول گئے، قرآن کا پیغام بھول گئے، قرآن کے ارشادات بھول گئے۔ آسمان والے نے قرآن میں کہا فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کارخانوں سے نہیں آتا، تمہارا رزق فیکٹریوں سے نہیں آتا، بلکہ تمہارا رزق تو آسمان سے آتا۔ کہاں سے آتا ہے؟ اگر آسمان سے آتا ہے تو پھر ہمیں ڈر کس بات کا؟ پھر ہمیں خوف کس بات کا ہے؟ فرمانے لگے پیٹ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، ایک سر اور ایک دل۔ آج لوگوں ہمیں گالیاں دے لینا، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا۔ اب ہمارا سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور ہمارے دل میں رسول اللہ کے علاوہ کوئی بس نہیں سکتا۔ اتنا سادہ اور سیدھا سودا بھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے، اور ایک صاحب دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیا، اس بات کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا۔ اس نے کہا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن ہمارے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں، ہم نے کسی اور کو جگہ نہیں دی۔ کیا کہا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ؟ جناب حبیب فرماتے ہیں دل چھوٹا سا ہے، اس میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش باقی۔ اس نے کہا پکڑ لو اس کو پاؤں کے ناخنوں سے کاٹنا شروع کرو، سر کے بالوں تک اس کا قیمہ بنا دو، اور ایسے ہی جاؤ تاریخ کے اور آپ پلٹ کے دیکھو، ختم نبوت کا یہ واحد مجاہد ہے جس کے جسم کے 360 جوڑ الگ کر دیے گئے تھے۔ کسی کا کان کاٹا، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا گلا کاٹا، اور ختم نبوت کے لیے حبیب نے جسم کے 360 جوڑ الگ کروا دیے۔ 360 جوڑ الگ کروانا تو گوارا کر لیا، محمد کی محبت میں کسی دوسرے کو شامل کرنا گوارا۔
کہاں سے لائے ایسے محب؟ ان کو گالی دیتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ ان کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم جناب محمد کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی مومن مسلمان ایسا نہیں جو جناب محمد کے صحابہ سے محبت نہ کرے۔ اور یہاں پھر عقیدے کی بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، اور لوگوں، ہم صحابہ سے محبت ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں کرتے، اور ہمارا عقیدہ بھی دیکھو، اور ہماری سوچ اور فکر بھی نوٹ کرو، ہمارا پیغام، ہماری للکار اور پکار بھی نوٹ کرو۔ ہم صحابہ سے محبت ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کے روزوں کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کے صدقات و خیرات کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کے تقوی اور طہارت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کی صحبت اور رفاقت، ان کی طہارت اور نزاکت کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہم سے پوچھو صحابہ سے محبت کیوں کرتے؟ ہم تمہیں بتائیں گے، من احبہم فبحبہ احبہم، اور ہم تو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو جناب محمد کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صحابہ سے محبت کرتے تھے، اس لیے ہم رسول اللہ کی اطاعت میں صحابہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا، یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ رفعت، یہ معرفت، یہ بلندی بخشی۔ کہاں کھوئے ہوئے، کہاں رہ گئے؟ ہم ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کرتے ہیں، اور کائنات کے بسنے والا نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ، ہمارا پیار صحابہ، ہماری محبت ہے صحابہ، ہماری عقیدت ہے صحابہ، ہماری ارادت ہے صحابہ، ہماری الفت ہے صحابہ، ہماری سوچ صحابہ، ہماری فکر صحابہ، ہماری لگن صحابہ، ہماری طلب صحابہ، ہماری آن صحابہ، ہماری شان صحابہ، ہماری زندگی صحابہ، اور دنیا والوں آقا کے یار صحابہ، ولیوں کے سردار صحابہ، ہم سب کے غمخوار صحابہ، محبوب کے شمکار صحابہ، شاہوں کے سلطان صحابہ، وارث قرآن صحابہ، کبھی دیکھو رحمت کی کان صحابہ، آقا کے دربان صحابہ، محمد پہ قربان صحابہ، ان سب مومنوں کی جن جان ہے صحابہ، کیوں نہ جن جان ہو۔ اس نے 360 کو الگ کروانا، لیکن ختم نبوت پہ آج وہاں سے خبر چلی، چلتے چلتے مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی میں اطلاع آئی کہ کائنات کے امام، کائنات کے رہبر، کائنات کے پیشوا کے یار حبیب کو شہید کر دیا۔ خبر پا کے ایک صحابی بھاگا ہوا حبیب کے دروازے پہ دستک دی، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی تھا۔ اندر سے بڑھیا ماں نے پوچھا، کون؟ ماں جی، کائنات کے امام کا ایک غلام ہوں۔ بیٹا کیسے آنا ہوا؟ ماں جی کیا پوچھتی ہے، بڑی غمناک خبر دی ہے۔ کیا خبر ہے؟ ماں تیرے بیٹے حبیب کو شہید کر دیا۔
سوچو ذرا ماں کی کیفیت کیا ہوگی جب اس نے شہادت کی خبر سنی. اگر سوچ وہاں تک نہیں جاتی تو آج تڑپتی ہوئی ماں، بلکتی ہوئی ماں فلسطین میں دیکھ لے ماں کا کیا حشر ہوتا ہے، ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب اس کے بیٹے کو، لال کو، فرزند کو مار دیا جاتا ہے. میں نے خدا کی قسم دیکھا اور کیسے ہم مومن و مسلمان ہیں کہ ہمارے تو کانوں پہ جوں تک نہیں ریگتی، ہم تو ٹس سے مس نہیں ہوتے. رونا آتا ہے آج کے نام نہاد مسلمان کا، آج یہ نام نہاد مسلمان چوروں اور ڈاکوؤں کے استقبال کے لیے مارا پھر رہا ہے، لیکن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے اس کے پاس قائم نہیں. ہمیں کیا چاہیے؟ عدالت چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سفیر بنا دو، وزیر بنا دو، ہمیں مال و دولت کے انبار عطا کر دو. ہم تو اس ہم نے فلسطین کے لوگوں کو دیکھا. میں حیران ہوا، کل میں نے ایک فلسطینی بچے کا انٹرویو سنا اور وہ انٹرویو دے رہا تھا. اینکر نے اس سے پوچھا آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے؟ مال و دولت آپ کو حاصل ہو جائے، ملک مل جائے، وزارت مل جائے، سفارت مل جائے، کیا چاہتے ہیں؟ پتہ اس چھوٹے سے معصوم سے بچے نے کیا جواب دیا ہے؟ ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، واز کرتے ہوئے، صدقات و خیرات دیتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، لیکن یہ جذبہ آج ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچ اور فکر آج ہماری کیوں نہیں ہے؟ اس معصوم بچے نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا نہ ہمیں مال و دولت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ ہمیں وزارت چاہیے. بیٹا کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم دل کی آرزو پوچھتے ہو تو میں رب کے راستے میں مرنا چاہتا ہوں، شہادت کی موت چاہتا ہوں. معصوم چھوٹا سا بچہ کہتا ہے میں شہادت چاہتا ہوں. اینکر نے سوال کیا کیوں تو شہادت چاہتا ہے؟ کہا میں نے اپنے اکابر کی، اپنے بڑوں کی، اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھی ہے. میں نے اپنے بڑوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک. اے اللہ کوئی اور سوال نہیں. 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہے، حکمران ہے، اس کے باوجود تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ ہمیں زندگی میں شہادت کی موت عطا ہو. میں نے ٹیپو سلطان کی تاریخ پڑھی ہے، محمود غزنوی کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے محمد ابن قاسم کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے خالد ابن ولید کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے طارق ابن زیاد کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے سیدنا فاروق اعظم کی تاریخ پڑھی ہے. یہ سارے کے سارے اپنے رب سے مانگتے ہیں تو شہادت کی موت. نماز سے فارغ کرتے ہیں، اللہ مال دے،
اللہ پہلے ایک دکان ہے 2 کر دے، اللہ پہلے ایک فیکٹری ہے اب 2 کر دے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری لگن ہے۔ کہتے ہیں جی مسلمان لٹ کیوں رہے ہیں، پٹ کیوں رہے ہیں، مٹ کیوں رہے ہیں؟ جب سوچ یہ ہوگی تو پھر کیفیت بھی یہی ہوگی۔ پھر تباہی کے بادل یوں ہی سروں پر منڈلاتے رہیں گے، پھر تباہی کے سیلاب یوں ہی ہماری طرف اڑے رہیں گے۔ چاہتے ہو کامیابی حاصل ہو، کامرانی حاصل ہو، فوز و فلاح حاصل ہو، نجات مقدر بنے، پھر اس طرح کے مومن بنو جس طرح کے مومن محمد کے صحابہ۔ کیا کہا اس کڑیا ماں نے، کیا کہا اس کڑیا ماں نے؟ اس کڑیا ماں نے جب یہ خبر سنی نا، خبر سن کے واویلا کرنے کی بجائے، ہائے ہائے کرنے کی بجائے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے مسکرا کے فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا، میں نے اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے حبیب کے لیے تھا۔ یہ سوچ آج ہماری، کہاں سے لاؤں ایسی مائیں ڈھونڈ کے؟ خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو کس طرف جا رہے ہیں ہم۔ ایک دور تھا اگر کسی مومن و مسلمان بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا تھا، دوسرا مومن و مسلمان بھائی اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اتنی تکلیف تمہیں کیوں ہوتی؟ جواب میں کہتا قرآن میں پڑھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مجھے تکلیف کیوں نہ ہو، میں نے اپنے محبوب کی سیرت کو پڑھا ہے کہ میرا محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو محمد اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتا، مجھے کیوں نہ ہو؟ میری تربیت، میری تعلیم، میرے علم کا ذریعہ جناب محمد ہے، رحمت کائنات کی سیرت میرے سامنے کھلی پڑی ہے۔ اس نے کہا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ ذرا آج موازنہ کر کے دیکھو، ایک ماں کا انٹرویو شائع ہوا ہے، اس سے پوچھا گیا ماں بتا کیا کیفیت ہے؟ کہا رب نے 6 بیٹے دیے تھے، فلسطینی ہے، رب نے 6 بیٹے دیے تھے، 4 پہلے شہید ہو چکے تھے، 2 ابھی چھوٹے تھے، معصوم تھے، الحمدللہ ان 2 بیٹوں کو کی بھی رب نے قربانی قبول فرما دی۔ یہ کیفیت آج ہماری، ہمیں فکر نہیں، ہمیں احساس نہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہے اس بات کی، مگر اپنے کام کاج میں کوئی لٹ رہا ہے، کوئی پٹ رہا ہے، کوئی لٹ رہا ہے، ہمیں کیا لگے؟ یا دین سے ہم نے یہ سیکھا ہے، یا دین سے ہم نے یہ پڑھا ہے؟ ہم نے تو صحابہ کو دیکھا، میدان جنگ میں صحابی رسول نے اپنے چچا زاد بھائی کو زخموں سے چوٹ پائے، زخموں سے چوٹ دیکھا، بھائی کی زبان سے نکلا پانی، پانی کا مشکیزہ لیے ہوئے بھاگا ہوا اپنے بھائی کے پاس پہنچا، پانی کے مشکیزے کا منہ اپنے چچا زاد بھائی کے لبوں سے لگایا، ساتھ ایک تڑپتے ہوئے مومن و مسلمان کی زبان سے نکلا پانی
اور اس نے اپنے لبوں کو بند کر لیا، کہا بھائی میری خیر ہے، پہلے میرے بھائی کو جا کے پانی پلاؤ۔ مومن و مسلمان تو یہ تھے، ہم مومن و مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ بھاگا ہوا دوسرے کے پاس، ابھی مشکیزہ اس کے لبوں سے لگائی تھا کہ تیسری آواز آ گئی، پانی۔ دوسرے نے بھی لبوں کو بند کیا، اس نے کہا میری خیر ہے، میرے اس بھائی کو پہلے پہلا۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی، بھاگا ہوا دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، بھاگا ہوا بھائی کے پاس آیا، اس کی روح بھی پرواز کر چکی۔ یہ وہ انداز ہے جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آسمان والے نے ان کی کامیابی کے اعلان آسمان سے۔ فلسطین تو بڑی دور ہے، ہم تو اپنے مومن مسلمان پڑوسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ مستدرک حاکم کو اٹھاؤ، امام حاکم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے سیرت نکالنے میں لکھا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں محبت کا عالم یہ تھا، اگر کبھی کبھار کسی صحابی کے گھر کوئی تحفے کے طور پر بکری کا سر بھیج دیتا، جب اس کے گھر پہنچتا تو وہ سوچتا یار میں نے تو ابھی اتنے دن ہوئے ہیں گوشت کھایا تھا، میرے ساتھ والے مومن و مسلمان کو پتہ نہیں نصیب ہوا کہ نہیں۔ وہ بکری کا سر اٹھاتا اور پکڑ کے اپنے ساتھ والے مومن و مسلمان کے گھر بھیج دیتا۔ وہ بکری کا سر وہاں پہنچتا، وہ سوچتا میں نے بھی کھایا تھا، پتہ نہیں ساتھ والے نے کھایا کہ دوسرے گھر، دوسرے کے گھر پہنچا، تیسرے کے گھر میں، تیسرے کے گھر میں پہنچا، اس نے اٹھا کے چوتھے کے گھر میں بھی، چوتھے کے گھر میں پہنچا اس نے اٹھا کے پانچویں کے گھر پہنچا، اس نے اٹھا کے چھٹے کے گھر پہنچا، اس نے اٹھا کے ساتویں کے گھر میں۔ اسی طرح یہ بکری کا سر پھرتا پھرتا پھر پہلے کے گھر آ گیا۔ ذرا محبت دیکھو، مومن و مسلمان کا آپس میں پیار دیکھو، کس طرح محبت بس سے بس نہیں کرا۔ اس نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنے حبیب کو پالا ہی تیرے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے لشکر اسامہ جب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب کی سرخوبی کے لیے نکلا، اس لشکر میں اس حبیب کا دوسرا بھائی جس کا نام عبداللہ ہے، یہ عبداللہ اس لشکر میں شامل ہوا مسلمہ کذاب کی سرخوبی کے لیے۔ جناب عبداللہ کو دیکھا صحابہ نے، ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا شاید عبداللہ جو ہے اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے جا رہا، یہ لشکر میں اس لیے شامل ہے کہ مسلمہ کذاب نے اس کے بھائی حبیب کو شہید کیا تھا، یہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے جا رہا ہے۔ بڑھیا ماں کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، بڑھیا مائی نے اس لشکر کا راستہ روکا، راستہ روک کے کہا لوگو ایک غلط فہمی دور کر لو۔ غلط فہمی کیا ہے؟ سن لو، میرا بیٹا عبداللہ اپنے بھائی حبیب کا بدلہ لینے نہیں جا رہا، بلکہ میرا دوسرا بیٹا بھی محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہونے جا رہا۔ سوچ دیکھو، فکر دیکھو، لگن دیکھو، طرف دیکھو، چاہ دیکھو۔ آج ہم اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہلاتے ہیں،
جس کا جی چاہتا ہے وہ رحمت کائنات کا تمسکر اڑاتا ہے، مزاق اڑاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کارٹون بناتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ ختم نبوت میں ڈاکے ڈالتا ہے۔ ہم 10 سے مسیح ہم کہتے ہیں جو کچھ کرتا ہے کرنے دو، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ ارادت ہے، یہ آؤ لوگو اور فکر کرو آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہم کیسے مومن و مسلمان ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ سچے دل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں لیے ہوئے میدان عمل میں نکلے اور یہ اعلان گلی گلی کرے، کوچے کوچے کرے، نگر نگر کرے، بستی بستی کرے، ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہے۔ کہو انشاءاللہ، اللہ سے عزم کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھو، ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ علم لے کے ہاتھوں میں دو ہی والا فضا میں ہمیشہ اڑاتے رہے ہیں، اڑاتے رہیں گے۔ نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی۔ ہم جو در ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہاں ہم جبینے جھکاتے رہیں گے۔ قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں، قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں محمد کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہے۔ اور مومنوں مسلمانوں عزم کرو، صحابہ نے ورثے میں دی ہے جو دولت، صحابہ نے ورثے میں دی ہے جو دولت، اسے جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ مصائب کی پرواہ نہیں راہ حق میں، قیامت بھی ہو حق سناتے رہے۔ یہ عزم کر کے لوٹو، یہ سوچ بنا کے لوٹو، یہ فکر لے کے لوٹو کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سچے محب کا کردار ادا کرنا۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر آج کے اس خطبہ مبارک میں میں نے آپ کو نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے آگاہ و آشنا کیا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے میں اور آپ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی یہ سوچ اور فکر بنا لیں۔ اگر ہم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، خود و بھلا چاہتے ہیں، اور وہ سوچ اور فکر کیا ہے؟ ہم یہ نغمہ، ترانہ، الفاظ، کلمات، حروف اپنی زبانوں پہ دہراتے رہا کرے۔ اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ تو بھاگ، کہاں تک بھاگتا ہے؟ تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے۔ تیرے تحقق میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے، اور
اور ختم نبوت کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑے. مومنوں مسلمانوں یہ ذمہ داری ہے اور یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے. جیسے رب کی توحید کے بارے میں سوال ہوگا ایسے جناب محمد کی ختم نبوت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. کیا کیا تو نے؟ کیا کر کے آیا؟ کیا تیری سوچ اور فکر تھی؟ اگر منفی جواب ہوا تو پھر اندازہ کر لو قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارا کیا حشر. اور اگر مثبت جواب ہوا تو جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے. آؤ ہم یہ عزم کر کے لوٹے کہ ہم نے ملک پاکستان میں رب کی توحید کا غلغلہ مچانا ہے, ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچانا ہے, عظمت صحابہ کا ڈنکا بجانا ہے اور ان کے دشمنوں کو انشاءاللہ یہاں سے بھگانا ہے. اس عزم کے ساتھ گھروں میں لوٹے, انشاءاللہ اللہ کامیابیوں سے امتنان کرے گا. عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى. الله أكبر والله أكبر.